حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے پہلے چھوٹی چھوٹی ننھی معصوم بچیوں کو زندہ درگور زمین میں کر دیا جاتا، انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خواتین کو بھی عزت عطا فرمائی، ان عورتوں کو بھی عزت عطا فرمائی جن کو معاشرے میں کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی، انہیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، اور بچی اگر گھر میں پیدا ہوتی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ کفر اور شرک میں کس قدر مبتلا تھے اور تاریک گڑھوں میں کس قدر وہ ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہی کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے کونے کونے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نغمے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری و ساری فرما دیا، تشریف آوری کی بشارتیں دیتے رہے۔ اور جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کعبے کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو آپ نے پروردگار کی بارگاہ میں یہی دعا فرمائی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ اے پروردگار ان لوگوں کی ہدایت کے لیے تو انہی میں سے ایک رسول کو بھیج۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعائے خیر بن کر حضرت عیسیٰ روح اللہ کی بشارت کے ساتھ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی تمنا کے ساتھ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی ماہ مبارک کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت میں حضور پاک علیہ السلام کی ولادت بابرکت ہوئی۔ اور جب حضور پاک علیہ السلام کی ولادت بابرکت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے زمین و آسمان کو زینت عطا فرما دی، سارے زمین و آسمان کو سجا دیا گیا، اور حضور کی ولادت سے پہلے روئے زمین پر حضرت جبریل 70,000 ملائکہ کو لے کر آ گئے اور پیارے آقا کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ادھر بارگاہ خداوندی سے پیغام آ رہا ہے کہ وہ ختم المرسلین، وہ شافع روز جزا جن کو ہم نے تمام نبیوں کا سردار بنایا، وہ امام الانبیاء کی تشریف آوری ہو چکی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما، ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین اکرام، حضور پاک صاحب الاوراق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی شان، ایسی رفعت اور سربلندی عطا فرمائی ہے کہ جس کی گواہی خود اللہ تبارک و تعالی کا کلام قرآن مجید دے رہا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہتے ہوئے حضور پاک علیہ السلام کی اعلان عظمت کا اعلان کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ کیسا بلند فرمایا؟ احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی،
کہ محبوب جب بھی میرا ذکر ہوتا ہے تو میرے ذکر کے ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوتا ہے، جب بھی مجھے یاد کیا جاتا ہے تو میری یاد کے ساتھ آپ کی بھی یاد کی جاتی ہے، جب بھی میرا تذکرہ کیا جاتا ہے تو میرے تذکرے کے ساتھ محبوب آپ کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی رفعت عطا فرمائی کہ سارا قرآن مجید آپ کی عظمت میں نازل فرما دیا۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت مبارکہ، قرآن مجید کا ایک ایک حرف، قرآن مجید کا ایک ایک نقطہ، قرآن مجید کا ایک ایک زبر زیر پیش، ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا ذکر خیر کر رہا ہے اور آپ کی عظمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ عظمت رکھنے والی ذات ہے، وہ مقدس ہستی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کی حقانیت عطا فرمائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت وہ عظیم ذات مبارکہ ہے کہ جس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک تمام انبیاء اکرام علیہ السلام آپ کے مبعوث ہونے کی بشارتیں دیتے رہے، آپ کے تشریف آوری کی بشارتیں دیتے رہے۔ اور جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کعبے کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو آپ نے پروردگار کی بارگاہ میں یہی دعا فرمائی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ اے پروردگار ان لوگوں کی ہدایت کے لیے تو انہی میں سے ایک رسول کو بھیج۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارتیں دے رہے ہیں، خوشخبریاں دے رہے ہیں، اور قرآن مجید میں بتلایا جا رہا ہے کہ مبشرم برسول، کہ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ایک رسول کے آنے کی بشارت دے رہا ہوں، من بعدی، کہ وہ میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہوگا۔ تو حاضرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعائے خیر بن کر حضرت عیسیٰ روح اللہ کی بشارت کے ساتھ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی تمنا کے ساتھ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی ماہ مبارک کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت میں حضور پاک علیہ السلام کی ولادت بابرکت ہوئی۔ اور جب حضور پاک علیہ السلام کی ولادت بابرکت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے زمین و آسمان کو زینت عطا فرما دی، سارے زمین و آسمان کو سجا دیا گیا، اور حضور کی ولادت سے پہلے روئے زمین پر حضرت جبریل 70,000 ملائکہ کو لے کر آ گئے اور پیارے آقا کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ادھر بارگاہ خداوندی سے پیغام آ رہا ہے کہ وہ ختم المرسلین، وہ شافع روز جزا، جن کو ہم نے تمام نبیوں کا سردار بنایا، وہ امام الانبیاء کی تشریف آوری ہو چکی ہے۔ اور جب حضور پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت آمنہ کا سارا گھر نور سے منور ہو گیا ہے، سارا گھر روشن ہی روشن ہو گیا ہے، اور میں نے یہاں تک دیکھا کہ آسمان سے ستارے زمین کے قریب آ گئے اور مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید وہ زمین سے ٹکرا جائیں گے۔ حاضرین کرام، حضور پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے پہلے اگر ہم دنیا کے حالات کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور کی ولادت سے پہلے ساری دنیا، ساری انسانیت کفر و شرک میں مبتلا تھی، ہر طرف ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، شراب نوشی کی جاتی تھی، زناکاری کی جاتی تھی، بدکاری کی جاتی تھی، لوٹ مار تھی، غریبوں کو ستانا، بیواؤں کی حق تلفی کرنا، یتیموں کے مال پر قبضہ کر لینا، اور کمزوروں کے خون سے طاقتوروں کی تلواروں کو رنگین کرنا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر خون ریز جنگوں کا اعلان کر دینا، یہ عام پیشہ عربوں کے اندر موجود تھا۔ اور پھر اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ بیوی جیسا سلوک کرنا یہ بھی عربوں کی عادت ہوا کرتی تھی۔ حضور پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے پہلے
چھوٹی چھوٹی ننھی معصوم بچیوں کو زندہ درگور زمین میں کر دیا جاتا، انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان خواتین کو بھی عزت عطا فرمائی، ان عورتوں کو بھی عزت عطا فرمائی جن کو معاشرے میں کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی، انہیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، اور بچی اگر گھر میں پیدا ہوتی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ حاضرین کرام ذرا غور فرمائیں کہ اگر کسی انسان کے جسم سے روح نکال دی جائے، اس کے جسم سے جان ختم کر دی جائے اور اسے زمین میں دفنایا جائے تو اتنی تکلیف محسوس نہیں ہوتی جتنی تکلیف کسی زندہ انسان کو زمین میں دفن کر دینے پر تکلیف ہوتی ہے، اس کے جسم پر مٹی ڈالنے پر تکلیف ہوتی ہے۔ ذرا ان حالات کو تصورات میں لا کر دیکھیں کہ ننھی ننھی معصوم بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا جاتا تھا، تو اس وقت حاضرین کرام آپ غور فرمائیں کہ دنیا کی کس قدر وہ کفر اور شرک میں کس قدر مبتلا تھے اور تاریخ گڑھوں میں کس قدر وہ ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہی کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے کونے کونے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نغمے کو اللہ تبارک و تعالی نے جاری و ساری فرما دیا۔ آپ مجھے بتلائیں کہ زمین کا وہ کون سا خطہ ہے، دنیا کا وہ کون سا کونا ہے کہ جہاں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا جاتا۔ آپ کو یہی کہنا پڑے گا کہ دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے، زمین کا ایسا کوئی کونا نہیں ہے کہ جہاں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھا جاتا، بلکہ کائنات کے کونے کونے میں زمین کے ہر خطے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پیغام آپ کو ملے گا۔ یہ کلمے کی صدائیں آپ کے کانوں سے آ کر ٹکرائیں گی، تو یہ ساری برکتیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ لیکن اب بعد حضرات کا یہ اعتراض ہے کہ میلاد النبی منانا جائز ہے یا نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ کیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میلاد منائی ہے؟ کیا صحابہ نے میلاد منائی ہے؟ کیا ائمہ محدثین نے میلاد منائی ہے؟ کیا تابعین و تبع تابعین نے میلاد منائی ہے؟ کیا اولیاء کرام نے میلاد منائی ہے؟ کیا علماء کرام نے میلاد منائی ہے؟ تو حاضرین کرام اگر آپ تاریخ کا جائزہ لے کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن اپنی ولادت باسعادت کی خوشی میں روزہ رکھا کرتے تھے، روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور اگر صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو روایات سے پتا چلتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تمام صحابہ ایک مقام پر اکٹھا بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت مبارکہ کے واقعات کو بیان کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اسلام کے آنے پر شکرانہ بجا لا رہے ہیں، تو اتنے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ یہاں پر کس مقصد سے جمع ہو، تمہارے بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے دین پر شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اللہ نے جو ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ہم اس کے شکرانے پر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کا جو امتی بنایا ہے ہم اس کا شکرانہ بجا لاتے ہوئے بیٹھے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اللہ کی قسم تم اسی وجہ سے یہاں پر بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، ہم دین جیسی نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکرانہ بجا لانے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کے امتی ہونے پر ہم اللہ کا شکرانہ بجا لانے کے لیے بیٹھے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ تو تب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے اس لیے قسم کہہ کر کہہ رہا ہوں کہ ابھی ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے پیغام دیا کہ تم لوگ جو یہاں پر بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے ہو، میرا تذکرہ کر رہے ہو، میری سیرت کے جو واقعات بیان کر رہے ہو، اس پر اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کے
سامنے خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں، ملائکہ کے سامنے مسرت کا اللہ تبارک و تعالی اظہار فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کا مجمع جمع ہے، اور ان میں سے کوئی صحابی رسول نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا، کسی نے کہا کہ حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، کسی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے روح اللہ بنایا۔ اتنے میں حضور پاک علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کلیم بنایا ہے، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا ہے، آدم کو صفی اللہ بنایا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ تو حاضرین کرام، ان دونوں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی میلاد منانا یہ صحابہ کرام کی سنت مبارکہ ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ مبارک ہے کہ وہ اس طرح حضور پاک علیہ السلام کی میلاد منایا کرتے تھے، حضور پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشیاں منایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اگر آپ ائمہ محدثین کی سیرت مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیں، جن میں ایسے خاندان کا نام جنہوں نے ہندوستان میں قرآن کی تفسیر کا کام انجام دیا ہے، وہ خاندان حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہے، وہ خاندان میں حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہے، اس خاندان میں حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہے، اس خاندان میں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہے۔ اگر آپ ان کی سیرت مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں ہر سال یہ معمول ہوا کرتا کہ ہر 10 محرم کے دن میرے گھر میں محفل سجائی جاتی اور حضرات حسنین کریمین کے واقعات بیان کیے جاتے، اور پھر اس کے بعد لوگوں میں تقسیم تبرکات کا اہتمام ہوا کرتا، اور اسی طرح جب بھی میلاد کا موقع آتا تو گھر پر محفل کا اہتمام ہوا کرتا، اور پھر لوگوں کے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا کرتے، ان کے لیے تبرکات کا بھی انتظام کیا کرتے۔ لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا، میری زندگی میں ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ اس سال میلاد کا موقع آیا اور اس موقع پر میرے پاس کھانا پکانے کے لیے روپیہ پیسہ موجود نہ تھا، تقریب کا اہتمام کرنے کے لیے میرے پاس مال موجود نہ تھا، تو میں نے اس دن کچھ چنے خریدے، تھوڑے سے روپیے تھے، اس کے چنے میں نے خریدے اور حضور کی میلاد کی خوشی میں ان چنوں کو لوگوں میں تقسیم فرما دیا۔ لیکن جب رات کی تاریکی آتی ہے، مجھ پر نیند کا غلبہ آتا ہے، جب میں نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور پاک علیہ السلام کی آمد ہو رہی ہے، پیارے آقا تشریف لائے ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام کے سامنے میرے وہی چنے رکھے ہوئے تھے جو میں نے دن میں حضور کی میلاد کی خوشی میں تقسیم فرمائے تھے، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان چنوں کو دیکھ کر آپ خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ تو حاضرین کرام، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ میلاد مبارکہ کی محفلیں سجانا یہ نہ صرف صحابہ کرام کا طریقہ رہا بلکہ ائمہ اور محدثین کا بھی طریقہ رہا، اور خود حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی حضور کی امت حضور کی میلاد کی خوشی میں اہتمام کریں گی، لوگوں کو کھانے کھلائیں گی، ان کی ضروریات پورا کرنے کی کوشش کریں گی، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس سال ان کی زندگیوں میں امن و امان عطا فرمائے گا، اور وہ جس قدر حضور کی ولادت کی خوشی میں خوشیوں کا اظہار کریں گے، اسی قدر اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی انہیں مالا مال فرمائے گا، اپنے محبوب کے تبرکات سے اللہ تبارک و تعالی ان کے امتیوں کو سرفراز فرمائے گا۔ تو حاضرین کرام، ان ائمہ محدثین کی بھی ان واقعات کو دیکھ کر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ میلاد مبارکہ کی محفلیں سجانا، ولادت باسعادت کی خوشیاں منانا، یہ احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، اور اگر یہ احادیث مبارکہ سے ثابت نہ ہوتا، شریعت
शरीयत में अगर इसी को जायज करार न दिया जाता तो फिर हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत, शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत इन महफिल का एहतमाम नहीं फरमाया करते। और जब उन्होंने इसका एहतमाम फरमाया तो इससे हमें यह सबूत मिलता है कि कुरान और हदीस में मीलाद की खुशियां मनाने का सबूत अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया। और जब आप कुरान मजीद को उठाकर देखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम खुद ही ऐलान फरमा रहा है कि कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि जब तुम पर अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम की बारिशें होने लगे, अल्लाह की रहमतों की बारिशें होने लगे, तो तुम खुशियों का इजहार करो, तुम मसरतों का इजहार करो, तुम खुशियां मनाते रहो। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से बासादत से बढ़कर हमारे नजदीक कोई और खुशी हो भी सकती है? यकीनन नहीं हो सकती। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान अता फरमाया तो हुजूर के सदक़े में अता फरमाया, कुरान अता फरमाया तो हुजूर के सदक़े में अता फरमाया, रमज़ान अता फरमाया तो हुजूर के सदक़े में अता फरमाया। अगर हमें रब्बे रहमान का इरफान भी मिला है तो ये हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया है। तो हाज़िरीन कराम, इन तमाम बातों से यही मालूम होता है कि मीलाद मुबारका की महफिलें सजाना, मीलाद के मौके पर खुशियों का एहतमाम करना, मीलाद के मौके पर महफिल और जलसों का एहतमाम करना, ये सहाबा कराम की सुन्नत मुबारका है। और इन महफिल के सजाने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमें बरकतें अता फरमाता है। लेकिन आज हमारे मुआशरे की हालत ये हो गई है, हमारे नौजवानों की कैफियत ये हो गई है कि जब भी 12 रबीउल अव्वल का दिन आता है, मीलाद मुबारका का मौका आता है, तो हाज़िरीन कराम अक्सर नौजवानों को ये देखा जा रहा है कि वो रोडों पर चीखो पुकार करते हुए दूसरे लोगों को तकलीफें पहुंचा रहे हैं, गाड़ी अपनी बाइक्स पर स्टंट करते हुए लोगों के लिए तकलीफ का सामान फराहम कर रहे हैं। आप मुझे बतलाएं कि हम उस आका की उम्मती हैं जिन्होंने ये इरशाद फरमाया कि एक मुसलमान ऐसा होना चाहिए कि जिसके हाथ से, जिसके पैर से, जिसकी जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। उसी को आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान करार दिया है, उसी को ईमान वाला आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करार दिया है। तो फिर आज जो नौजवानों की जो हालत है, अक्सर नौजवानों में यह देखा जाता है कि मीलाद के मौके पर शोर और गुल किया जा रहा है, लोगों को तकलीफें पहुंचाई जा रही हैं, डीजे लगाकर चीखो पुकार कर रहे हैं और नाचने गाने का एहतमाम हो रहा है। और नौज़ बिल्लाह हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाते मुबारक को लगाकर लोगों को तकलीफें पहुंचाने का सामान फराहम कर रहे हैं। हाज़िरीन कराम, हम उस आका की उम्मती हैं, याद रखें कि हम उस नबी की उम्मती हैं, उस करम करने वाले कमली आका की उम्मती हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन फरमाया है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने सारे जहान वालों के लिए रहमत वाला बनाकर भेजा है। तो जब हम उस आका की मीलाद की खुशियां मना रहे हैं तो हमें चाहिए कि इस बात का जरूर एहतमाम करें कि हमारे किसी भी अमल से किसी और को तकलीफ न पहुंचे, किसी और को अजियत न पहुंचे, किसी और के दिल पर कोई बात गिरा न गुजरे, उसके लिए तकलीफ का बाइस न बने। हाज़िरीन कराम, जब भी मीलाद का मौका आए तो सहाबा कराम ने जो एहतमाम फरमाया है, बुजुर्गान दीन ने जो एहतमाम फरमाया है, अइम्मा और मुहद्दिसीन ने जो एहतमाम फरमाया है, हमें चाहिए कि उनके तरीक़े मुबारका पर अमल करते हुए अपने घरों में भी हुजूर की मीलाद की महफिलों को सजाएं, नाते पाक की महफिलों को सजाएं, ख़त्म कुरान का एहतमाम करें, इस्तग़फ़ार की महफिलों का एहतमाम करें, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीरत मुबारका के वाक़ियात को बयान करेंगे तो यकीनन इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़िंदगियों में भी बरकत अता फरमाएगा। अगर आप मीलाद की आड़ में लोगों को तकलीफें पहुंचाएंगे, डीजे लगाकर चीखो पुकार करेंगे और लाउड स्पीकर पर अगर आप नाते मुबारक लगाकर लोगों को तकलीफें पहुंचाएंगे तो हाज़िरीन कराम, आपको बतलाता चलूं कि ये इस्लामी तालीमात नहीं है और शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती। और नाते मुबारका एक ऐसी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को शान अता फरमाई है कि जिसके बारे में
حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی شان میں کچھ اشعار لکھے ہیں، کچھ لائنز میں نے آپ کی شان میں لکھی ہے اور میں آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے حسان، تمہیں معلوم نہیں تم کس کی شان بیان کرنے والے ہو، کس کی شان سنانے والے ہو۔ پھر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منبر کا انتظام فرمایا اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے حسان، تم اس منبر پر کھڑے ہو جاؤ اور جو تم میری شان میں سنانا چاہتے ہو سناؤ۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ منبر شریف پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کو بیان کرنے لگے، نعت شریف سنانے لگے، اور خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے اور بیٹھ کر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نعت سننے کا اہتمام فرمایا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی نعت شریف کی محفلیں سجائی جائیں تو اس کا اہتمام اس طریقے سے کرنا چاہیے۔ نعت پڑھنا یہ صحابہ کی سنت ہے اور نعت سننا خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، رب کائنات کی سنت ہے۔ تو حاضرین کرام، جب میلاد کے موقع پر نعت شریف وغیرہ ہم لگائیں تو ضرور ادب کا لحاظ رکھیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کا اہتمام کرتے ہوئے اپنی محافل کو سجائیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اگر ہم گستاخیاں کریں گے، نعت شریف لگا کر بے ادبی کریں گے، چیخ و پکار کریں گے، لوگوں کو تکلیفیں پہنچائیں گے، تو حاضرین کرام اس سے سوائے گناہ کے حاصل ہونے کے کوئی اور چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے، میلاد کی برکتیں ملنے والی نہیں ہے۔ تو حاضرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم میلاد کے موقع پر لوگوں کے سامنے ایسا پیغام پیش کریں، لوگوں کے پاس ایسا میسج پہنچائیں کہ لوگ اس میسج کو دیکھ کر، اس پیغام کو دیکھ کر اسلام کے قریب آنے کی کوشش کرنے والے ہو جائیں، ان کے دلوں میں بھی اسلام کی محبت پیدا ہو جائے، مسلمانوں کے لیے محبت پیدا ہو جائے۔ آج جو معاشرے کی حالت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اس طرح بد اخلاقی میں مبتلا ہے، بے حیائی میں مبتلا ہے، بد کرداری میں مبتلا ہے کہ لوگ صرف مسلمان کا نام سنتے ہی ان سے نفرت کر رہے ہیں، مسلمانوں کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ذرا ان واقعات کو بھی اٹھا کر دیکھیں، تاریخ اسلام کی ہسٹری کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ لوگ مسلمانوں کو تلاش کیا کرتے تھے، ان کی صحبت میں رہنے کے لیے منتیں کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ رہنے کی خواہشیں کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ مسلمان جنہوں نے اللہ اور اس کے حبیب کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر رکھا تھا، حضور کی سنتوں پر کامل طور پر عمل کیا کرتے تھے، شریعت مطہرہ پر کامل طور پر عمل کیا کرتے تھے۔ حاضرین اکرام، دور نہیں، اگر آپ ہندوستان ہی کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو کئی ایسے غیر مسلم حضرات کے متعلق آتا ہے کہ جب بھی وہ کہیں دوسرے ملک کو سفر کرنے کے لیے جاتے تو مسلمانوں کو تلاش کرتے اور ان کے پاس اپنا مال رکھایا کرتے، اپنے گھر کی خواتین کو ان کے گھروں میں چھوڑا کرتے، اس لیے کہ ان کے پاس یہ اعتماد تھا، ان کو یہ بھروسہ تھا کہ اگر میں مسلمان کے پاس اپنا مال رکھاؤں گا تو میرے مال میں کبھی خیانت نہیں ہوگی، مسلمان کبھی دھوکے بازی نہیں کرے گا، اگر میں اپنی عورتوں کو مسلمانوں کے گھروں میں رکھوں گا تو یقیناً میرے عورتوں کی عزت کی حفاظت ہو جائے گی، ان کی آبرو کی حفاظت ہو جائے گی، کوئی میری عورتوں پر نظر بد اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈال کر دیکھیں تو آج حالات بالکل اس کے برخلاف ہے، کیونکہ آج مسلمان نہ صرف اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہر لحاظ سے آج مسلمان ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں، عمل کے میدان میں بھی پیچھے ہے، تعلیم کے میدان میں بھی پیچھے ہے، ہر لحاظ سے آج مسلمان آپ کو پیچھے کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ اگر آگے آپ کو بڑھنا ہے تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ مبارکہ کو اپنانے کی کوشش کریں، حضور کی سیرت مبارکہ کو اپنانے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات عطا فرمائے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا کھویا ہوا وقار عطا فرمائے گا، کھوئی ہوئی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ
یقیناً عطا فرمائے گا۔ اور یقین جانے اگر آج بھی ہم غفلت کی نیند سے بیدار نہیں ہوں گے، سستی اور لاپرواہی سے بیدار نہیں ہوں گے، تو یاد رکھیں کہ آنے والے زمانے میں کوئی ہمارا نام لینے والا تک نہیں ہوگا، کوئی ہمارے کارنامے بیان کرنے والا تک نہیں ہوگا۔ تو حاضرین کرام، تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں ایسے حبیب، ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا جن کو تمام نبیوں کا سردار اللہ نے بنا دیا، جن کے سر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج رکھا، اور پھر ہمیں ایسی امت میں پیدا فرمایا جس کے تعلق سے فرما دیا گیا کہ کنتم خیر امتن، کہ تم بہترین امت ہو، بھلائی کا حکم دینے والی ہو، برائیوں سے روکنے والی ہو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا مندی ہمیں حاصل ہو جائے۔ اور خصوصاً جو میلاد پاک کا موقع آنے والا ہے، 12 ربیع الاول شریف کا دن آنے والا ہے، اس دن ہمیں ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے میلاد مبارکہ کا اہتمام کرنا ہے۔ گھروں میں ختم قرآن کا اہتمام کرتے ہوئے، درود پاک کی محفلوں کو سجاتے ہوئے، نعت شریف کی محفلوں کو سجاتے ہوئے، دعا استغفار کی محفلوں کو سجاتے ہوئے ہمیں میلاد النبی کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ جب میلاد کا دن آ جائے تو ہم اپنے چہروں پر لیبل لگاتے ہوئے، اسٹیکرز لگاتے ہوئے، اپنی گاڑیوں پر جھنڈے لگا کر، روڈوں پر ہارن بجاتے ہوئے لوگوں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ میلاد منانے کا طریقہ نہیں ہے۔ لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہوئے اگر آپ میلاد منائیں گے تو حاضرین کرام، اس سے کوئی اچھا پیغام دوسروں کے سامنے جانے والا نہیں ہے۔ جو نفرتیں لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کے تعلق سے ہیں، اسلام کے تعلق سے ہیں، اس میں اور بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی چیزوں پر عمل کریں جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہو جائے، مسلمانوں کے لیے محبت پیدا ہو جائے، اور جو لوگ دور بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام سے دور ہیں، وہ لوگ بھی اسلام کے دائرے میں آنے کی کوشش کریں، ان کے دلوں میں بھی اسلام کی محبت کا جذبہ پیدا ہو۔ تو حاضرین کرام، وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم آخائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کریں اور قرآن مجید کے احکامات پر عمل کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور یہ کام کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر سے اس کی ابتدا کریں، بجائے باہر لوگوں کو بولنے کے۔ اپنے گھر سے اگر آپ اس کی ابتدا کریں گے، ہر اچھے کام کی ابتدا ہمیں اپنے گھر سے کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی سنت مبارکہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس اللہ کی بارگاہ سے کوئی پیغام آتا، کوئی وحی آتی، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو وہ پیغام سنایا کرتے، اللہ کا کلام سنایا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات عطا فرمائے ہیں وہ اپنے گھر والوں کے سامنے پیارے آقا بیان فرمایا کرتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھر سے ہی اچھے کام کی ابتدا کریں، دینی کاموں کی ابتدا اپنے گھروں سے کریں، نہ کہ بازاروں میں جا کر آپ لوگوں کو پکڑ کر بولیں گے تو اس کا کوئی فائدہ جلد حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اگر آپ کو جلد فائدہ حاصل کرنا ہے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر سے سب سے پہلے عمل شروع کیا جائے، اپنے گھر سے سب سے پہلے اچھا کام شروع کیا جائے۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے فیوزات اور برکات سے اللہ تبارک و تعالی مالا مال فرمائے، اور ہمیں ساری زندگی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔